ایکشن کا رزلٹ بھی کیا آتا ہے؟ نیگیٹو آتا ہے. جب یہ بھی نیگیٹو آ جائے گا تو پھر یہ جو بلیف ہوتا ہے نا یہ مزید پکا ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور ہمارے برین کے اندر، اور جتنی دفعہ بھی وہ برا اگر اس بارش کے بارے میں سوچے گا، پھر برا محسوس کرے گا، پھر اپنا ایک فیصلہ لے گا جو انہی ایموشنز اور تھاٹس کے اندر ہوگا، پھر وہ برا ایکشن ہوگا، برے ایکشن کا پھر برا رزلٹ ہوگا، اینڈ دین وہ بلیف مزید اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اگر ماڈل آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ڈیل کرنا سیکھ سکتے ہیں. اور یہ وہ وسوسے ہیں جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم خود کو سراؤنڈ کرتے ہیں ہمیں دیے جا سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رکھا ہے، ہماری صحبت کیسی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بدل سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. ہم اپنے خونی رشتوں کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنی صحبتوں کو بدل سکتے ہیں. تو جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہے، یا ٹاکسک مینٹالٹی ہے، یا وہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں، اور اس طرح کی جو ایک تھاٹ فل موومنٹ ہوتی ہے نا، ان کی لائف میں نہیں آئی، آپ کی لائف میں آ گئی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر درگزر، صبر اور آہستہ، صبر اور اطمینان کے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اچھے بیہیویئر سے خود پر محنت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی اس وقت بدل جائے گی، وقت لگے گا لیکن بدل جائے گی. اور جتنا آہستہ چینج آتا ہے نا اتنا وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، اتنی ہی وہ جلدی ختم نہیں ہو جاتا. اور جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کچھ برا کہہ دیا ہے یا کچھ بھی ایسا، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، اگر وہ ایسی زبان یا الفاظ یا انداز استعمال کر رہے ہیں تو آپ یوں رکھیں نا کہ ان کو زندگی میں رکھیں، لیکن ان الفاظ کو، ان اندازوں کو اپنے دماغ میں لے کر مت جائیں. جب آپ ان کو اپنے دماغ میں لے جائیں گے تب مسئلہ کریٹ ہوگا. اگر وہ زندگی میں ہیں تو اوکے فائن، درگزر کریں، لیٹ اٹ گو کریں، اور اس کے بعد اپنے پرپس میں، اپنے آپ میں، ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں جہاں پر آپ کو اپنا آپ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی ایک چیز کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور جلتے کڑتے رہیں گے، اور آپ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر رہے ہوں گے. کیونکہ باقی چیز تو ختم ہو چکی ہوگی، کسی کے دوسرے کو شاید فرق بھی نہ پڑ رہا ہو، لیکن آپ نے پھر اپنے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کر لی ہوگی. تو یہ ہوتے ہیں وہ وسوسے جو انسان جن کی گروتھ اتنی نہیں ہوتی، یہ جو ٹاکسک ہوتے ہیں اور ٹاکسک رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اپنے اندر چینج نہیں لے کر آتے، بری زبان استعمال کرتے ہیں، برے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، برے انداز رکھتے ہیں، جو ان کے رانگ بیہیویورل پیٹرنز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، لرن نہیں کرتے، گرو نہیں کرتے، امپروو نہیں کرتے، تو ان انسانوں سے بھی ہمیں نقصانات پہنچ سکتے ہیں. ہم نے ان انسانوں سے بچ کے چلنا ہے. بچتے بچتے چل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا، سب آسانی ہوگی. اور جب ہم سورۃ ناس اور سورۃ فلق کا اہتمام رکھیں گے اپنی زندگی میں تو ہمیں مشکل نہیں آئے گی. اب یہاں پر ایک اور بات کہ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام جب سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے نا تو ان کی ایک سنت ہے رسول اللہ کی. سورۃ ناس پڑھنے کے بعد نا رسول پاک علیہ صلاۃ وسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. اور یہ کیوں کیا ہے رسول اللہ نے؟ یہ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ سورۃ ناس آتی ہے قرآن کے آخر میں. ہمارا ایک بیہیویئر ہے، ہم رمضان میں قرآن کی ابتدا کرتے ہیں اور رمضان کے آخر تک ہم نے سورۃ ناس پڑھ لی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے قرآن کی ابتدا کب کرتے ہیں؟ اگلے رمضان. رسول اللہ نے اس ایکشن سے، اس بیہیویئر سے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ نے سورۃ ناس پر اختتام کرنا ہے نا تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ ابتدا کر دینی ہے. اور یہ رسول اللہ کا پیٹرن تھا کہ وہ سورۃ ناس پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور پھر سورۃ البقرہ کی کچھ آیات پڑھا کرتے تھے. تو ایک سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے قرآن لرن کرنے کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تک آئے پھر یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے سال 2 سال بعد چیز کو دوبارہ شروع کیا. یہ آپ کی زندگی کے اندر سائیکل ہونا چاہیے، پیٹرن ہونا چاہیے. دین اب یہاں پر اس سورہ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سورۃ ناس کا اختتام ہوتا ہے آج. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم سورۃ ناس کو اتنے ڈیپ وے میں اسٹڈی کر سکے ود دا روٹ لیٹرز. اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اب دیکھتے ہیں، پورا سمرائز کرتے ہیں اس سیریز کو کہ ہم نے کیا سیکھا ہے بھائی. کیونکہ جب بھی کچھ سیکھیں نا تو اس کے بعد اپنے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کریں اور یہ انالیسس کیا کریں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، تاکہ جو سیکھا ہے نا اس کو لائف کے اندر اپلائی کرو، امپروومنٹ لے کر آؤ. اگر علم کو عمل میں نہیں بدلیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا. اور علم حاصل کرنے کے بعد پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ اس کو عمل میں بدلیں، اپنے عمل کو ریکٹیفائی کریں، بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جائیں خود کو. ہم نے سیکھا ہے کہ کل کیا ہے؟ وہ ایک کمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور حکم کی کیٹیگری کے اندر آ کے ہم نے کیا ثابت کیا ہے کہ ہم اوبیڈینٹ سرونٹ ہیں.
جب کوئی فرما بردار غلام ہے نا، فرما بردار بندہ ہے، آپ کسی بھی دنیا کے حاکم کو دیکھ لیں، اس کے قریب وہ غلام ہوتے ہیں جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے. ہر ایک چیز اللہ کے ملکیت کے اندر آتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ ایک دنیا کا بادشاہ، اس کا اگر کوئی غلام فرما بردار ہے تو وہ اس کے اوپر کتنی عنایتیں کرتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ سرونٹ کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے، اس وقت معاملہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے اوبیڈینٹ سرونٹ کی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں، پھر شروع ہوتی ہے بات اعوذ سے. اعوذ سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہ پیٹرن ہے، بیہیویورل پیٹرن ہے، ہمیں سکھایا گیا. میں نے قرآن کو اسٹڈی کرتے ہوئے نا، جہاں تک میں نے ابھی اپنا یہ علم کا سفر مکمل کیا ہے، میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکالوجی کو ڈیل کیا ہے قرآن کے اندر، اس کے بیہیویورل پیٹرنز کو ڈیل کیا ہے، اس کے تھاٹ پیٹرنز کو ڈیل کیا ہے. ایموشنلی جتنا ہیل قرآن کرتا ہے اتنی کوئی چیز نہیں کر رہی. اللہ نے یہاں پر یہ اسٹڈی کرتے ہوئے میں آپ کو ٹونز تو نہیں دکھا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کس ٹون میں بات کی ہے، کیونکہ آپ لوگ عربک کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. آپ لوگ اس لیمن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ عربک کو ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے. تو یہ پروجیکٹ ان کے لیے، تاکہ وہ اگر عربک کی کمپلیکسٹیز کے اندر وہ نہیں جا سکتے نا، ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا رسپانسبلٹیز ایسی ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کر لیں قرآن کو روٹ ورڈز کے ساتھ ہی، ایٹ لیسٹ ڈیپ میننگ میں لرن کر کے. تو یہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا تو ادھر یہ میننگ بن رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ایک لیسن ہے. قرآن میں ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں، ایون آیات کی اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں پیٹرنز، جب ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو بلاغہ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کس ٹون کے اندر بات کی ہے. کہیں پر بہت لونگ ٹون ہوتی ہے، کہیں پر انسان کو نا جھنجھوڑنے والی ٹون ہوتی ہے. ابھی اس دن ہماری بات ہو رہی تھی تو ہمارے ایک ٹیم ممبر جو ہیں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا، مطلب ایک مثال کا ذکر کیا. وہ مثال ایسی ہے کہ جب برف پڑ جاتی ہے نا درخت کے اوپر تو وہ درخت جھک جاتا ہے، اور اگر اس درخت کو دوبارہ سیدھا کرنا ہے نا تو آپ اس کو باٹم سے پکڑ کے نا تو زور سے جھنجھوڑتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں. جب برف نیچے گر جاتی ہے تو وہ درخت دوبارہ سے سیدھا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اچھی مینٹالٹی ہے کہ اس طریقے سے تفکر کیا جائے اور مثالوں کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ ایسی بھی جگہ ہیں قرآن کے اندر جہاں پر ایسی ٹون استعمال ہوئی ہے جس سے انسان کو نا جھنجھوڑا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سے اپنی فارم کے اندر آ جائیں. ہم جس پیٹرن کے اندر چلے گئے ہیں، جو ہمارے اوپر انفلوئنس آ گیا ہے، وہ ہم سے اتر سکے. ہمیں بھی اس طرح سے کبھی کبھی جھنجھوڑا جاتا ہے. ہماری لائف کے اندر بھی جو مشکلیں آتی ہیں، جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ سچویشنز ہمیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسا آ گیا ہے جو ہمیں ڈاؤن کر رہا ہے، اور ہمیں جب تک اس کو جھاڑیں گے نہیں تب تک ہم سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے. اور کل کی کیٹیگری کے اندر داخل ہونے کے بعد جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن چاہیے تو یہ وہ بیہیویورل پیٹرن ہے جہاں پر ایک ایسی چیز جو چمٹی ہوئی ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ سرونٹ کی کیٹیگری کے اندر داخل ہوئے نا، تو ہمیں مینج رکھنا ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس بیہیویئر کو. یہ نہیں کہ آج اوبیڈینٹ ہوئے دین سال بعد اوبیڈینٹ ہوئے. یہ طریقہ کار نہیں ہے ان لوگوں کا جو کل اعوذ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. پھر بھی رب الناس،